آج ہم آپ کو ایک ایسا خط دکھانے لگے ہیں جو کہ آپ نے نہ کبھی دیکھا اور نہ کبھی اس کے متعلق سنا، اور یہ خط خاص طور پہ اہل الحدیث فرقے کے لیے دعوت حق ہے کہ وہ سچے اسلام احمدیہ کو قبول کریں، اور اگر اس خط کے بعد وہ پھر بھی انکار کریں تو اس سے ہمیں بہت دکھ ہوگا، بلکہ یہ ناانصافی ہوگی۔ الوقت يدعو مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم ہمارے اہل حدیث بھائیوں کو دعوت حق دے رہے ہیں۔ جماعت اسلام احمدیہ اور اہل الحدیث کا بنیادی فرق یہی ہے کہ اہل حدیث فرقہ کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں 2000 سال سے زندہ ہیں، اور وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے متعلق قرآن کریم میں لکھا ہے کہ رسولاً الی بنی اسرائیل، یعنی وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے، وہ دنیا میں واپس آئیں گے۔ لیکن یہ بات نہ قرآن میں ہے اور نہ صحیح احادیث میں ہے، بلکہ قرآن کریم کی قطعی الدلالہ آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور اس دنیا میں کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے۔ جب ہم غیر احمدی مسلمانوں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ہم سورہ المائدہ کا آخری رکوع پیش کرتے ہیں، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کا مکالمہ درج ہے، اور یہ قیامت کا واقعہ ہے۔ اور اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم، کہ میری قوم کی جو گمراہی ہے اے اللہ تعالیٰ وہ میری وفات کے بعد ہوئی، اور یہ قیامت کا واقعہ ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام واضح طور پہ فرما رہے ہیں کہ وہ اس واقعے پہ، یعنی ان کی قوم کی گمراہی پہ شہید نہیں تھے۔ لیکن اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان میں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک عیسائی قوم گمراہ نہیں ہوئی، کیونکہ قرآن میں واضح ہے کہ وہ تب گمراہ ہوئے ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ قیامت پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ میں ان پہ شہید نہیں تھا جب کہ وہ گمراہ ہو چکے تھے، لیکن اگر وہ جسمانی طور پہ واپس آتے تو وہ ان پہ شہید ہوتے اور ان کی حالات کے متعلق ان کو پورا علم ہوتا۔ اب بعض غیر احمدی مسلمان توفیتنی کا غلط ترجمہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، جب آپ نے مجھے جسم سمیت آسمان پہ اٹھا لیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور احادیث کے بھی خلاف ہے، لغت کے بھی خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامہا، کہ اللہ تعالیٰ صرف روح کو قبض کرتا ہے نہ کہ جسم کو، اور وہ بھی صرف وفات کے دوران یا مجازی موت کے دوران، یعنی نیند کے دوران۔ لیکن نیند کے لیے قرائن موجود ہونا ضروری ہے، یعنی لیل، رات یا منام کا قرینہ، نیند۔ اس غلط ترجمے کے ساتھ بھی غیر احمدی استدلال نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر بھی قیامت پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واضح فرماتے ہیں کہ میں ان پر گواہ نہیں تھا، یعنی مجھے مشاہدہ علم نہیں تھا کہ نصارہ نے شرک کیا، میں واپس ان میں نہیں آیا۔ اب صحیح البخاری میں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تفسیر کی اور توفیتنی کو وفات کے لیے استعمال کیا، اور وفات مسیح اسی آیت سے ثابت کی، اور ساتھ اپنی مثال دے کے سمجھایا کہ توفیتنی کا مطلب یہاں وفات ہی ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اہل حدیث فرقہ آج کل نہ قرآن کو اہمیت دیتے ہیں نہ احادیث کو، لیکن وہ ایک شخص کو ضرور اہمیت دیتے ہیں، اور وہ ہیں حضرت محمد ابن عبد الوہاب رحم اللہ۔
محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ وہ شخص ہیں جن کے متعلق اہل الحدیث کا عقیدہ ہے کہ ان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمے کی حقیقت سکھائی، بلکہ ان کا یہی دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لا الہ الا اللہ کا صحیح فہم عطا کیا۔ اب ہم آپ کو وہ خط دکھانے لگے ہیں جس سے اہل الحدیث فرقے کو جماعت اسلام احمدیہ میں شامل ہونا چاہیے۔ اپنے خط میں محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں خبر دی ہے کہ انہوں نے کہا ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم۔ اور اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص وفات پا جائے اسے زندوں کا کوئی علم نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ ان کے حالات سے باخبر ہوتا ہے، تو پھر ایسے کو کیسے پکارا جا سکتا ہے جو نہ ان کا حال جانتا ہے اور نہ یہ جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کی عربی میں وہ واضح طور پہ کہتے ہیں کہ وَفِي الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ مَاتَ فَلَا إِطْلَاعَ لَهُ عَلَى الْأَحْيَاءِ، کہ اس آیت میں دلیل ہے کہ جو وفات پا گیا ہے اس کو زندوں پہ کوئی اطلاع نہیں ہوتی، وَلَا عِلْمَ لَهُ بِهِمْ، اور نہ اس کو ان کے متعلق کوئی علم ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے محترم اہل حدیث بھائیوں سے درخواست ہے کہ اس آیت پہ غور و فکر کریں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر تسلیم کریں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو اپنے علماء زیادہ پیارے ہیں، تو محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تفسیر کو آپ مان لیں۔